محمد علی دورانی نے پاکستان، جمہوریت اور فوج پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ایک فارمولا پیش کیا ہے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے اور مارچ سے پہلے الیکشن کروا کے اسمبلیوں کو مکمل کیا جا سکے۔ محمد علی دورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان، جمہوریت اور فوج پر سیاست نہ کریں، بلکہ سیاست آئین کے دائرے اور عوامی مسائل کے حل پر ہونی چاہیے۔ محمد علی دورانی صاحب کی جو تجویز ہے، یہ فارمولا ہے، میڈیا میں خاصی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ملک میں سیاست میں جو ڈیڈ لاک لگ چکا ہے اس میں بریک تھرو ہونا چاہیے تاکہ آئندہ الیکشنز ہی نہیں بلکہ منتخب حکومت کے مینڈیٹ کو بھی سب مانے اور یہ پیغام پوری دنیا تک جائے کہ پاکستان واقعی ایک جمہوری ملک ہے، تاکہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے، سرمایہ کار ہے، اس کا بھی اعتماد بحال ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ دورانی صاحب کی جو کوشش ہے، جو مفاہمت کی بات وہ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی جو خواہش ہے مفاہمت کی، جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دورانی صاحب کیسے اس کا راستہ نکالیں گے؟ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب، جنرل مشرف صاحب کے دور میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں برائے اطلاعات و نشریات۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا۔ دورانی صاحب، یقیناً آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی کوشش ہے کہ جو سارے معاملات ہیں یہ مفاہمت سے حل ہو جائیں، سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے۔ یہ کوشش آپ اپنے تئیں کر رہے ہیں یا کچھ خاص درخواستیں آئیں، ریکویسٹ آئیں آپ کے پاس پی ٹی آئی کی طرف سے یا اور حلقوں کی طرف سے کہ اب بہت ہو گیا، اب معاملات کو سلجھانا چاہیے، مزید الجھنا نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جناب، بنیادی طور پر تو جو اس کی درخواست ہے وہ اپنے دل، اپنے ضمیر اور اپنے ذہن سے نکلتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم سارا دن پھرتے ہیں، اپنے ملک میں پھرتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے ملنے کے بعد ان کی جو آج کی مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جو اس وقت ایک مایوسی کی فضا ہے نوجوانوں کے اندر اور ایک سیاست دانوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹکراؤ کی وجہ سے مہنگائی سے لے کے جتنی بھی مشکلات اس وقت قوم کو درپیش ہیں، اس کا وہ ان کی وجہ سے ان میں ایک شدید مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا تو یہ خواہش تھی کہ کوئی مثبت اس میں رول پلے کیا جا سکے، لیکن مجھے مزید حوصلہ دیا ان لوگوں کی سوچ نے جو بظاہر ایک ٹکراؤ کا حصہ تھے، کہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور انتہائی استقامت سے کھڑے ہیں، ان لوگوں نے کہ انہوں نے کہا جی ہم تو، جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ لوگ اتنی شدید ٹکراؤ کی کیفیت کو کیوں تسلسل دے رہے ہیں، ملک تو اب اس کا متحمل نہیں ہے اس وقت نا، تو اس پہ مجھے یہ سن کے بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت واقعی مسئلے کا حل جو ہے وہ مفاہمت ہی ہے، اور مفاہمت کی طرف بڑھانے کے لیے اگر کوئی بھی بات کی جائے تو وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہوگی۔ تو میں نے اس ریفرنس سے پھر جناب حضرت علوی صاحب سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کی باقی جو قیادت ہے ان سے ملاقات کی جو اس وقت موجود ہے پس پردہ یا پیش پردہ۔ کن کن لوگوں سے آپ نے ملاقات کی؟ کن کن لوگوں سے آپ نے ملاقات ہوئی دورانی صاحب؟ اٹھانے چاہیے۔ دیکھیں میں تو اس وقت ایک تو نام تو میں بظاہر لے رہا ہوں، اور اگلے جو باقی لوگوں سے ملا ہوں ان سے امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ان سب کے نام اور ان سے مزید جو ان کے بارے میں ان کے وہ ہوں گی وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ سکوں گا۔ لیکن احتیاط کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں کہ کچھ لوگ آگے پیچھے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ وہ ہیں، تو اس لحاظ سے میں ذرا ایک احتیاط سے لے کے چل رہا ہوں، لیکن
وہ لوگ جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، وہ ان کی کمیٹی جو فیصلے کر رہی ہے اس کے ممبران سے، تو اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے جب یہ فارمولہ ان کی خدمت میں، یہ میں نے صدر علوی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا کہ جی ان 3 چیزوں کو اگر ہم اپنی سیاسی ٹکراؤ میں سے نکال دیں تو اس میں تو ملک کا فائدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان تو ہے نہیں۔ دیکھیں جی مطلب پاکستان پہ آپ کیا کر لیں گے، پاکستان میں تو ہم نے رہنا ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت کے بغیر اب دنیا میں اور کوئی نظام نہیں ہے جس کے تحت ملکوں کو چلایا جا سکتا ہو۔ اور فوج جو ہے، ہماری فوج اس گئے گزرے معاشی حالت میں بھی آج بھی اگر پاکستان کو ایک محفوظ خطہ، نسبتاً محفوظ خطہ بنائے ہوئے ہے اور دہشت گردی سے لے کے معیشت کی بحالی تک ہر میدان پہ جنگ کر رہی ہے، تو ان لوگوں کو کیوں نہ ہم اپنے بلا وجہ کے تنازع کا حصہ بنائے بغیر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، کیا وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں، وہ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اس کا تو آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ ان کی وہ کمیٹی جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے وہ ان سے کسی نہ کسی طرح رابطے میں بھی ہے، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت اس کو پسند کیا اور اس کے بارے میں ایک مثبت رائے دی، اور مجھے یہ خیال ہے کہ یقیناً وہ بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان لے آئیں، میں ان سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ ان 3 ایشو کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں کہ آپ کو کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے، تو یقیناً کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، نہ کر سکے گا، اور اگر ان میں سے کسی پہ اعتراض کرے گا تو پھر سیاست کیسے کرے گا پاکستان میں؟ بالکل صحیح۔ تو ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم مختلف پردوں کے اندر رکھ کے اپنے چھپے ہوئے جو ارادے ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے جو ہمارے وہ انٹینشنز ہوتی ہیں ان کو ہم پردوں کے پیچھے رکھ کے ان اداروں کو یا ان چیزوں کو ایشو بنا کے ہم اپنے لیے سیاست کا راستہ نکالتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں، تھوڑا کھلے الفاظوں میں بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی کی تو رائے آپ نے بتا دی، دوسری سیاسی ظاہر ہے جو پی ٹی آئی جو تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہی، ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فوج ہے، پھر 9 مئی کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی جن حالات کو پہنچی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ 9 مئی کا وہ دن ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ تو بات یہ ہے کہ جس فوج کی ہم بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تیار ہے مفاہمت کے لیے 9 مئی کے واقعے کے بعد؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کے واقعے کا تعلق ہے، 9 مئی کا واقعہ نہ ایسے واقعات ہونے چاہیے، نہ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو کسی قسم کی کوئی مطلب اب وہ گنجائش ملنی چاہیے، نہ ہی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ بالکل ایک لاقانونیت کا واقعہ ہے۔ کیا آپ کسی جمہوری قوت کو اس چیز کی اجازت دیں گے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے اور ملک کی سالمیت کے جو نشان ہیں ان کے بارے میں کویسچن ریز کرے؟ تو اس لیے قانون نے تو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے اور وہ کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو جو ہے یہ ملک کا ہے اور یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے ریسپیکٹ کے سمبلز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے قانون بھی موجود ہے، ضابطہ بھی موجود ہے، اور اصول بھی موجود ہے، اور سزا بھی موجود ہے۔ لیکن جو لوگ بھی جو قانونی تقاضوں کے نتیجے میں اگر کوئی ملزم جو ہے وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو تو سزا لینی پڑے گی۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جیسے اب جب عمران خان صاحب ہر ایک کو کبھی چور کہہ دیتے تھے، کچھ کہہ دیتے تھے، میں نے تو بڑا کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ اس وقت تک کسی ملزم کو مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک عدالت اس کو مجرم نہ بنائے۔ ہمارے ہاں یہ ایک سادگی ہے کہ ہم الزام بھی لگاتے ہیں، ہم عدالت بھی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سزا بھی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ صدر صاحب کی کیا سوچ تھی اس حوالے سے، ان کی کیا رائے تھی اس حوالے سے، وہ آپ کی سوچ کو کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر؟